مالک یوم الدین، اس کی تشریح اور توضیح کچھ اس طرح ہوگی کہ مالکی اللہ تعالی مالک ہے، اللہ تعالی روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو مالک کا لفظ ہے قرآن کریم کا تیسرا مرکزی مضمون، اور اس سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد اور اس کی ابتدائی تعلیم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اس کی نعمتوں اور بے پایہ رحمتوں کے تذکرے کے بعد مالک یوم الدین کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کہیں انسان اس کی رحمت و شفقت کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے میرے کیے دھرے پر کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ اور انسان کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ اس فرمان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اے انسان، نہ صرف تجھے موت آنی ہے بلکہ موت کے بعد تو اٹھایا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر تجھے اپنی ایک ایک حرکت اور عمل کا پورا پورا حساب دینا اور جزا یا سزا سے تیرا واسطہ پڑے گا۔ مالک کا لفظ استعمال فرما کر یہ بھی واضح کر دیا کہ اس دن کا بپا ہونا یہ واضح امر ہے۔ اس دن نیک و بد کو سزا دلوانے یا معاف کرنے کا پھر کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ تو بس منہ کی باتیں ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اور نافرمان خمیدہ کمر اور سر جھکائے ہوئے رب کبریا کی عدالت میں ذلت و رسوائی کی حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن 27واں پارہ رب العالمین فرماتے ہیں فیوخذ بالنواصی والاقدام یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ قیامت والے دن جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اپنے چہرے کی علامتوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اما الذین نسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور چہروں کی علامتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ پھر بن نواسی والاقدام، نواسی کہتے ہیں ماتھے کے بالوں کو، یعنی کہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اور دونوں پاؤں کو پکڑ کر تروڑ مروڑ کا، جیسے کسی آگ میں لکڑی کے دونوں سروں کو پکڑ کر درمیان سے توڑ کر آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ایسے جو مجرم ہوں گے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ بھی ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر اور دونوں قدموں سے پکڑ کر درمیان سے توڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دوسرا عکس ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکیوں کو پوری پوری جزا اور نافرمانوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی۔ اس لیے عقیدہ آخرت ایمان کا اہم جز قرار دیا۔ اس دن انبیاء کرام بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور رب ذوالجلال دنیا کے سفاک، ظالم اور متکبر حکمرانوں اور انسانوں کو اس طرح خطاب فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو یکجا کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں۔ ظالم و سفاک، نخوت و غرور رکھنے والے آج کہاں ہیں؟ یقول انا الملک، یعنی کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، مالک میں بادشاہ ہوں۔ اس چیز کی وضاحت قرآن کریم میں بھی آ گئی، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں گویا ارشاد فرمائیں گے انا الملک این الجبارون این القہارون، کہاں ہیں دنیا کے زبردست لوگ، کہاں ہیں متکبر لوگ۔ تو آگے ہے مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو بدلہ روز جزا، جس دن نیک لوگوں کو ان کی بہتر جزا ملے گی عملوں کی، برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے گا ان کے برے اعمال کا۔ تو الدین کا معنی ہوا بدلہ، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کے کئی معنی ہیں۔ سورۃ زمر آیت 11 کے مطابق الدین کا معنی ہوا اطاعت و بندگی۔ سورۃ یونس آیت 104 کے مطابق دین کا معنی ہوا شریعت، اور سورۃ یوسف آیت نمبر 76 کے مطابق دین کا معنی ہوا قانون۔ تو سورۃ المؤمن آیت نمبر 56 کے مطابق دین کا معنی ہوا حکمرانی۔ سورۃ زاریات آیت نمبر 6 کے مطابق
الدین کا معنی ہوا جزا و سزا یعنی کہ بدلہ، تو قیامت بپا ہو کر رہے گی۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو سورت حج آیت نمبر 1 میں فرمایا قیامت کا دن قریب ہے۔ سورت مومن آیت نمبر 16 میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ سورت الانفطار آیت نمبر 19 میں فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ سورت الفرقان آیت 26 میں فرمایا قیامت کے دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ سورت حج آیت نمبر 56 میں فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہی فیصلے صادر ہوں گے۔ پارہ نمبر 17 ہم شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اے لوگو تمہارے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ چکا اور تم ایسے ہو کہ غفلت سے منہ پھیرے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورۃ المؤمن آیت نمبر 16 میں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف آج ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم مختلف مراحل کے حوالے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک دلچسپ بات بھی سامنے آتی ہے، علمی بات بھی سامنے آتی ہے، اور ذوق کو بھی تسکین ملتی ہے اہل ایمان کی، اور قیامت کے دن کو دیکھ کر قرآن کریم کی جامعیت پر بھی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب کے پڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت بیان فرمائی۔ تو مختلف مرحلوں کے حوالے سے قیامت کے اہم ترین نام ہیں۔ اب ہم سب دیکھنا یہ چاہیں گے کہ قرآن کریم میں کیا کیا قیامت کے نام آئے ہیں۔ تو پہلا نام الساعہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 187، الساعہ یہ گھڑی ہے۔ دوسرا مقام یوم القیامہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 113، کھڑے ہونے کا دن یعنی مردوں کے قبروں سے کھڑے ہونے کا دن۔ یہ سبھی قیامت کے نام بتائے جا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ نمبر 3 الیوم الحق، سورۃ نبا آیت نمبر 39، سچا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ اس دن کسی فیصلہ میں کوئی غلطی ہوگی۔ نمبر 4 یوم معلوم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 38، جانا ہوا دن، مقرر شدہ دن۔ نمبر 5 الوقت المعلوم، سورۃ الحجر آیت نمبر 38، جانا ہوا دن یا مقرر وقت۔ نمبر 6 الیوم الموعود، سورۃ البروج آیت نمبر 2، وعدے کا دن۔ یہ سبھی قیامت کے دن بتائے جا رہے ہیں۔ النساء آیت 38، الیوم الآخر، پچھلا دن۔ سورۃ المؤمن آیت 18، یوم العازفہ، قریب آنے والی مصیبت کا دن۔ یوم عسیر، سورۃ مدثر آیت نمبر 9، پارہ نمبر 29، یوم عسیر، سخت دن۔ یوم عظیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 15 میں بتایا گیا یہ بڑا دن ہے۔ یوم عصیب، سورۃ ہود آیت نمبر 77، سخت دن ہے۔ یوم البعث، سورۃ روم آیت نمبر 56، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن۔ یوم الطلاق، سورۃ المؤمن آیت نمبر 15، افسوس کا دن۔ یوم الطلاق، سورۃ المؤمن آیت نمبر 15، باہم ملنے کا دن۔ یوم التناد، سورۃ مؤمن آیت نمبر 32، پکار کا دن۔ یوم الجمع، سورۃ شعراء آیت نمبر 7، اکٹھا ہونے کا دن۔ یوم الحساب، سورۃ سعاد آیت نمبر 16، حساب کتاب کا دن۔ یوم الحسرہ، سورۃ مریم آیت نمبر 39، حسرت کا دن، افسوس کا دن۔ یوم الخروج، سورۃ قاف آیت نمبر 42، قبروں سے نکلنے کا دن۔ یوم الفصل، سورۃ الدخان پارہ نمبر 25، سورت کی آیت نمبر 4، فیصلے کا دن۔ القاریہ، سورۃ قاریہ آیت نمبر 1، کھڑکھڑانے والی۔ الغاشیہ، سورۃ غاشیہ آیت نمبر 1، چھا جانے والی۔ الطامۃ الکبریٰ، سورۃ النازیات آیت نمبر 34، بہت بڑی مصیبت کا دن۔ النبأ العظیم، سورۃ النبا آیت نمبر 2، بڑی خبر کا دن۔ الحاقہ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1، ضرور آنے والی گھڑی۔ الوعد، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 38، وعدہ یعنی ایسا وعدہ جو پورا ہو چکا۔
الواقعہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1، وقوع پذیر ہونے والا دن، امر اللہ سورۃ الحدید آیت نمبر 14، اللہ کا حکم، الصواخہ سورۃ عبس آیت نمبر 34، کانوں کو بہرا کر دینے والی گھڑی، قیامت کے دن کو کہا گیا کہ کانوں کو بہرا کر دینے والی گھڑی، یوم الدین مالک یوم الدین جو ہم آج کا سبق پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ آیت نمبر 3، بدلے کا دن، یوم کبیر سورۃ ہود آیت نمبر 3، بہت بڑا دن، یوم علیم سورۃ ہود آیت نمبر 26، دردناک دن، یوم محیط سورۃ ہود آیت نمبر 84، گھیرنے والا دن، یوم مشہود سورۃ ہود آیت نمبر 103، حاضری کا دن۔ اب آج آ کے ہم نے اتنے زیادہ ریفرنس دیکھے کہ قرآن کریم میں تقریباً 34 مقامات جو میں نے ابھی ابھی بیان کیے، ان 34 مقامات پر کہیں سخت دن کہا گیا، کہیں حساب کا دن کہا گیا، کہیں کھڑکھڑانے والی، کہیں کہا گیا بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، دردناک دن ہے، گھیرنے والا دن ہے، جس دن تمام کائنات حاضر ہوگی وہ دن ہے۔ اب آ جا کے ہماری آج کے دن کی، ہماری اس وقت کی جو روزمرہ معمولات میں جو دن ہمارے گزر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے دن آج کدھر گزرے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کا کبھی محاسبہ کیا؟ کیا کبھی ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری؟ کیا ہم نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات کے اوپر کبھی اسلام کو لاگو کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری؟ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن لوگ اپنے رشتہ داریوں کو بھول جائیں گے۔ آج رشتہ داریوں کے نام پہ لڑائی جھگڑے ہیں، وہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا جتھا ہے۔ لوگ جتھوں کو، لشکروں کو، جماعتوں کو، فریقوں کو بھول جائیں گے۔ اس دن جس دن حمل لوگ گرا دیں گے، سورت مزمل 29واں پارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کو اگر دودھ پیتے ہوئے بچے کو قیامت کا دن ایک نظر دکھا دیا جائے تو وہ دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ پیتا نہیں رہے گا، بلکہ وہ فوراً بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ پیتا نہیں رہے گا بلکہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو جو قیامت کا دن اتنا المناک دن ہے، اتنا ہولناک دن ہے، اس دن کی تیاری کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بہت ہی زیادہ علمی بات اور بہت ہی زیادہ اہم بات جو کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ کو نصیب ہوگی، وہ میں ابھی اور اسی وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ان تمام انبیاء نے 3 باتوں پر محنت کی۔ سب سے پہلے توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 یوم آخرت۔ آخرت کے دن کو انسان اگر اپنی زندگی سے منہا کرتا ہے، مائنس کرتا ہے، نکال دیتا ہے، تو انسان کا کبھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو کامل، اکمل اور مکمل بنانے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان بہت زیادہ ضروری ہی نہیں، فرض ہے انسان کی زندگی پر۔ اگر انسان اس کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے تو انسان صحیح معنوں میں مومن تو بڑی دور کے بعد مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اس لیے آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور اس دن کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالی مالک ہے۔ اللہ مالک ہے تو اس کے بارے میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن بدلے دیے جائیں گے۔ ایک بندہ پیدائشی طور پر اس کو گھر سے ظلم اتنا ہوا کہ اس کو کہیں سے بھی انصاف نہ ملا، پھر اس کو محلے کے لوگوں نے اس پر ظلم کیا، پھر برادری نے ظلم کیا، پھر پنچایت نے ظلم کیا، پھر ایس ایچ او یا تھانہ
کچہری نے اس کے اوپر ظلم کیا، پھر حکمرانوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، ظلم کی چکی میں ایسا پیسا کہ وہ پھر مر گیا، کیا اس بندے کو انصاف کی ضرورت نہیں؟ کیا اس بندے کے دکھوں کا مداوا ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا اس بندے کو بھی سکھ کا سانس لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا اس کا یہی گناہ تھا کہ وہ پیدا ہوا؟ کیا اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ انسان تھا؟ ہاں، اس بندے کو بھی جو اس کے اوپر ظلم ہوئے ہیں ان کا بدلہ چاہیے، تو وہ بدلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی عدالت سے ملے گا۔ اس کو بدلہ کون لے کر دے گا؟ اللہ لے کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ بندہ مفلس نہیں جس کے پاس مال و زر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ بندہ مفلس ہے، وہ غریب ہے جو اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا قیامت والے دن، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی ادھر سے آئے گا، قد ضرب ھذا قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ آج اگر کو بائک چلاتے ہوئے گد و غبار ڈال کے چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس کی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، افوات بکتے ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے کسی کو گالی دیں، ہم کلام ہوتے وقت گالی دیں، الگ ہو کے گالی دیں، وہ گالی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور قیامت والے دن اس گالی کے مطابق آپ کو نیک اعمال دینے پڑیں گے اس بندے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن روپے پیسے یا مال و اسباب کے ساتھ بدلے نہیں چکائے جائیں گے بلکہ اعمال کے ساتھ چکائے جائیں گے۔ تو نیک اعمال بدلے میں گئے، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں لے جائیں، یا اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں لے جا۔ اب لوگ نیکیاں اس کی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی حساب لینے والے لوگ باقی ہیں، اب اس کے ذمے حساب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اس کی نیکیاں ختم، یہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں تو اس نے قتل نہیں کیا لیکن لوگوں کے قتل اس کے اوپر۔ اب اس نے کوئی برا غلط کام نہیں کیا لیکن لوگوں کے غلط کام یہ ان کا مزہ چکھے گا، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جہاں ہم بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، لیکن وہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا ہم حقوق العباد کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے کسی کو گالی تو نہیں نکالی؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا ہم نے کسی کو مار پیٹ تو نہیں کی؟ متکبرانہ بول تو نہیں بولے؟ حسد بغض کینہ عداوت والی زندگی تو نہیں گزاری؟ کسی مسلمان کے اوپر تمسخر تو نہیں کیا؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو ان نیک صفات کا متحمل ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں سورۃ النبا آخری آیات، اللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا عدل فرمائیں گے کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام جہان کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے جہان کے سامنے دو بکریوں کو بلائیں گے۔ حدیث میں آیا 29واں پارہ سورۃ النبا آخری آیات کی تفسیر میں تقریباً ہر مفسر قرآن نے یہ لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے وضاحت کی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دو بکریوں کو بلائیں گے، ایک وہ بکری جس کے سینگ ہوں گے، ایک وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آج سینگ والی کو بغیر سینگ کے کر دیں گے، تو جس کے سینگ تھے اس کو بغیر سینگ کے کر دیا، جن کے نہیں تھے ان کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مار اس کو ٹکر اس طرح جس طرح اس نے دنیا میں تجھے ٹکر ماری تھی۔ تو جب وہ اس کو ٹکر مارے گی تو اس کے فوراً بعد وہ کیا ہوگا کہ دونوں بکریاں، چونکہ جانوروں نے جنت میں نہیں جانا لیکن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف فرمائیں گے کیونکہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ جب جانوروں کے اندر حساب کتاب کروا کے ان کے بدلے چکائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ جانور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، چونکہ جانوروں نے جنت میں نہیں جانا، تو جب ان کے بدلے چکا دیے جائیں گے تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عدل و انصاف دیکھ کر کافر کہیں گے ہائے کاش آج میں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ تو معزز سامعین، آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جائیں، تو پتہ نہیں کہ موت کب آ جانی ہے۔ لہٰذا موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کما حق ہو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔